ہم سب اپنی زندگی میں کبھی نہ کسی موڑ پر خوف اور بے یقینی کا سامنا ضرور کرتے ہیں، ہے نا؟ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ اسلامی خطبے کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو مکمل بھروسہ ہے جسے ہم توکل کہتے ہیں، یہ آخر کیسے انسان کو ہر خوف اور ہر غم سے آزاد کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال ہم سب سے جڑا ہوا ہے۔ سوچیں ذرا، مستقبل کا ڈر، ناکامی کا اندیشہ، کسی اپنے کو کھو دینے کا خوف، یہ وہ احساسات ہیں جو ہماری خوشیوں اور ہمارے سکون پر آپ کہہ لیں کہ ایک سایہ ڈال دیتے ہیں۔ تو آخر ان کی جڑ کہاں ہے؟ اور ایسا کیوں ہے کہ یہ ہماری زندگی کا ایک مستقل حصہ سے بن جاتے ہیں؟ تو اس مسئلے کا جو حل ہے وہ جس خطبے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں اس کے مطابق بہت گہرا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت سادہ بھی، اور وہ یہ ہے کہ حقیقی اور دائمی سکون کی بنیاد صرف اور صرف ایک چیز پر ہے، اور وہ ہے اللہ پر غیر متزلزل، یعنی بالکل پکا اور مکمل ایمان۔ مطلب جب بھروسہ کامل ہو جائے تو پھر خوف اور غم کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ اور سنیے، یہ صرف کوئی فلسفہ یا خیال نہیں ہے، نہیں، یہ ایک وعدہ ہے، ایک گارنٹی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زبان اور دل سے یہ مان لیا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، اور پھر بس مانا ہی نہیں بلکہ زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں، ہر مشکل میں اس بات پر ڈٹ گئے، تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ نہ انہیں مستقبل کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ماضی کا کوئی پچھتاوا۔ اچھا، اس گہرے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے اس خطبے میں ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ اس سے یہ بات بالکل صاف ہو جائے گی کہ آخر بھروسے اور حفاظت کا آپس میں تعلق ہے کیا۔ تو چلیں اس مثال کو دیکھتے ہیں۔ چلیں ایک کہانی سوچتے ہیں۔ فرض کریں ایک کسان ہے، اس کے پاس کچھ قیمتی جانور ہیں، وہی اس کی کل پونجی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بیچارہ رات بھر ٹھیک سے سو نہیں پاتا۔ اسے ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی چور آ کر اس کے جانور چرا نہ لے۔ اس کی زندگی بس خوف اور پریشانی میں گزر رہی ہے۔ پھر ایک دن علاقے کا جو سب سے طاقتور اور با اثر چودھری ہے وہ اسے کہتا ہے، فکر نہ کرو، تم آج سے میری پناہ میں ہو۔ اب بتائیں کیا ہوگا؟ اب وہ کسان سکون کی نیند سوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک انسان کی ضمانت نے اس کا سارا خوف ختم کر دیا۔ تو یہاں اصل نقطہ یہی ہے، اگر ایک فانی انسان ایک دنیاوی چودھری کی حفاظت کا وعدہ اتنا سکون دے سکتا ہے، تو ذرا سوچئے اس ذات پر توکل کا عالم کیا ہوگا جو پوری کائنات کی ہر چیز کا مالک ہے۔ وہ ذات جس کی طاقت اور حفاظت کے آگے دنیا کی کوئی بھی طاقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی بھروسہ، یہی توکل حقیقی اور ہمیشہ رہنے والی حفاظت کی ضمانت ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ خوف آتا کہاں سے ہے؟ اس خطبے کے مطابق خوف کی سب سے بڑی وجہ ہے شرک۔ اور یہاں شرک کا مطلب صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے، نہیں، شرک یہ بھی ہے کہ ہم یہ ماننے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور، کوئی انسان، کوئی عہدہ، کوئی چیز ہمیں نفع یا نقصان پہنچانے کی اصل طاقت رکھتی ہے۔ جب ہم اپنی امیدیں اور اپنے ڈر اللہ کے بجائے انسانوں یا چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں بس وہیں ہم شرک میں پڑ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ ہماری روزمرہ زندگی میں کیسے نظر آتا ہے؟ ارے ہر جگہ اپنے باس کو ناراض کرنے کا خوف، کسی کی لکھی ہوئی ایک خراب رپورٹ پر شدید پریشانی، پروموشن کھونے کے ڈر سے طاقتور لوگوں کی خوشامد کرنا۔ یہ سارے خوف کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے اصل میں نفع اور نقصان کا اختیار اللہ کے بجائے ان وسیلوں کو، ان لوگوں کو دے دیا ہے۔ چلیں اب ایک ایسے تاریخی واقعے کی طرف چلتے ہیں جو توکل کے اس پورے کانسیپٹ کو بالکل اپنے عروج پر دکھاتا ہے۔ یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، ایک ایسا وقت جب ایمان کا شاید سب سے کڑا، سب سے مشکل امتحان لیا گیا۔ ذرا منظر امیجن کریں، سامنے ایک بے رحم ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اور پیچھے تاریخ کا سب سے ظالم بادشاہ فرعون اپنے پورے لشکر سمیت آپ کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں، بچاؤ کی کوئی امید نہیں، چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے صرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے۔ اس لمحے میں جب بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا کہ آگے سمندر، پیچھے دشمن، تو ان کے حوصلے جواب دے گئے۔ وہ چیخ اٹھے، بس ہم تو پکڑے گئے، آج ہمارا آخری دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین ان چیزوں پر تھا جو انہیں نظر آ رہی تھیں، اور نظر آنے والے حالات میں ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن اسی شدید مایوسی کے عالم میں
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب ایک چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ انہوں نے کہا، کلا ان معی ربی سیہدینی، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ تھا وہ یقین جو اسباب پر نہیں بلکہ مسبب الاسباب پر تھا۔ اور یہی تو ایمان کی اصل روح ہے۔ ایمان اس چیز پر بھروسے کا نام نہیں جو نظر آ رہی ہے، نہیں، ایمان تو اس اندیکھی ذات کے وعدے پر یقین کا نام ہے جو کسی وسیلے کی محتاج نہیں۔ اصل توکل تو شروع ہی تب ہوتا ہے جب دنیا کے سارے ظاہری اسباب، سارے راستے بند ہو جائیں اور امید صرف اور صرف اللہ کی ذات سے باقی رہ جائے۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ آخر وہ کون سی ایک حقیقت ہے جس سے اگر ہم سمجھ لیں تو ہر خوف سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ چلیں اب آخری اور سب سے اہم نقطے کی طرف آتے ہیں۔ اس خطبے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول نقل کیا گیا ہے جو اس پورے تصور کی گہرائی کو جیسے ایک جملے میں سمیٹ دیتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں حقیقت میں کام کرنے والا اصل فاعل صرف اور صرف اللہ ہے۔ آگ جلا نہیں سکتی، پانی ڈبو نہیں سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے۔ ہر طاقت، ہر اثر، ہر چیز کا سرچشمہ صرف اور صرف وہی ذات ہے۔ تو آخر میں بات آ کر ٹھہرتی ہے صرف دو راستوں پر۔ انتخاب ہمارا ہے۔ ایک راستہ ہے اسباب پر بھروسے کا، یعنی بینک میں پیسہ ہے تو سکون ہے، اچھی دوا ہے تو شفا مل ہی جائے گی۔ اور دوسرا راستہ ہے مسبب الاسباب پر بھروسے کا، یعنی یہ سمجھنا کہ سکون پیسے میں نہیں، پیسہ دینے والے میں ہے، شفا دوا میں نہیں، دوا کو شفا کی طاقت دینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ حقیقی ایمان اسباب سے نہیں بلکہ اسباب کے خالق سے جڑا ہوتا ہے۔ تو اس گفتگو کے آخر میں یہ سوال ہم سب کے لیے ہے، اپنے آپ سے پوچھنے کے لیے کہ جب زندگی میں خوف اور امید کے لمحے آتے ہیں تو ہمارے دل کی نگاہ اصل میں کس کی طرف اٹھتی ہے؟ ہماری حفاظت کا، ہمارے سکون کا، ہمارے بھروسے کا حقیقی مرکز کیا ہے؟ اسباب یا مسبب الاسباب؟